شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیے۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ بھارتی ریاستی دہشت گرد فوج نے جنوری 1989 سے اب تک 96,279 کشمیریوں کو شہید کیا۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے تمام اصولوں اور اقدار کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر نگران وزیر اعظم پاکستان کا پیغام۔ اور عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر جاری ظلم و بربریت پر توجہ دے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر بدستور بھارتی جارحیت، سفاکیت اور سیاسی ناانصافی کا شکار ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج کے دن کے حوالے سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی قابض فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں جنوری 1989 سے اب تک 96,279 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں سے 7,322 کو دوران حراست اور جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ ان شہادتوں سے 22,968 خواتین بیوہ اور 1,07,941 بچے یتیم ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فوجیوں نے اس دوران 11,259 خواتین کی بے حرمتی کی، جبکہ 1,10,509 رہائشی مکانات، دکانوں اور دیگر عمارتوں کو تباہ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 10 دسمبر 1948 کو منظور کیے گئے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں درج 30 بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک بھی مقبوضہ علاقے میں موجود نہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغامات میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں علاقے میں بھیجیں۔ حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کا دن عالمی مظلوم کشمیریوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں کی پوری آبادی کو عالمی اعلامیے میں درج تمام انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ دریں اثنا دفعہ 370 کی منسوخی سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں تلاشی کی کارروائیاں تیز اور پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ دریں اثنا دفعہ 370 کی منسوخی سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں تلاشی کی کارروائیاں تیز اور پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ بھارت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے سیکریٹریٹ اور ہوائی اڈے سمیت اہم تنصیبات کے اندر اور اطراف میں بھارتی فوجوں کو بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف مظفر آباد میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا اہتمام پاسبان حریت جموں کشمیر اور انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس نے کیا تھا۔ مظاہرین نے مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین کے عوام کے حق میں اور بھارت اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ انوار الحق کاکڑ نے کہ پاکستان کی حکومت ملکی اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے خطے میں بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کے تمام اقدار، اصول اور قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات سے، جن کا مقصد علاقے میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی اور کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کرنا ہے، کشمیری عوام کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ظلم و جبر میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت سمیت بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ فلسطین میں انسانی حقوق کی تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے نتیجے میں معصوم خواتین، بچوں سمیت ہزاروں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور ہم کشمیری اس موقع پر مقبوضہ وادی میں بڑے پیمانے پر جاری ظلم و بربریت کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد سے جاری ہونے والے ایک خصوصی پیغام میں صدر آزاد جموں کشمیر نے کہا کہ حکومت آزاد خطے میں انسانی حقوق کی وزارت قائم کر رہی ہے تاکہ آزادی کے بیس کیمپ سے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر عالمی برادری اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی طرف مبذول کرانی چاہیے، کیونکہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 7 دہائیوں سے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ صدر ریاست نے کہا کہ ہندوستان 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے غیر ریاستی ہندوؤں کو مقبوضہ وادی میں آباد کر رہا ہے تاکہ آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی حالت زار کا نوٹس لے، جنہیں بھارت نے تمام بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے سینئر رہنما غلام محمد صفی نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں درج 30 بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر کہا کہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر کشمیریوں کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فلسطین میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے صہیونی حکمرانوں اور اقوام متحدہ میں ان کے حامیوں کی بھی مذمت کی۔ وزیر امور منگلا ڈیم چودھری قاسم مجید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے گڈ گورننس کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں اس سے ریاستی نظام حکومت میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ہمارے نمائندے غضفر علی راجہ کے مطابق آج اسلام گڑھ میں مختلف عوامی وفود سے بات چیت کرتے ہوئے چودھری قاسم مجید نے کہا کہ شدید مالی بحران کے باوجود آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی متاثر نہیں ہوئی اور نہ ملازمین کی تنخواہیں رکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ترقی میں اداروں کے ساتھ عوام کا بھی اہم رول ہے۔ عوام کے باہمی اشتراک سے ہی حکومت نظام اور معیشت کو استحکام مل سکتا ہے۔ اور اب آخر میں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں کشمیر کے اکثر مقامات پر موسم سرد اور ابر آلود رہے گا۔ آج میرپور کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 2، گلگت -6، جموں 8، سری نگر -1 اور لداخ کا کم سے کم درجہ حرارت -19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔